الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محتشم سامعین حضرات، دیوبندیوں کے متکلم اسلام، مناظر اعظم، مصنف کتب کثیرہ، ان کے بقول وکیل احناف میری مراد الیاس گومن صاحب نے علماء اہل سنت کے خلاف بالعموم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بالخصوص اپنی تصانیف کے ذریعے اور اپنی تحریرات اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے ذریعے طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے۔ اس معاملے میں لمبی زبانوں والے انتہائی بدتمیز اور لچے لوگوں کو خرید رکھا ہے جو اس کام کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست مولوی ابو ایوب ہے، اور اس کے علاوہ مولوی ساجد خان دیوبندی ہے، اور مفتی مجاہد جو دیوبندیوں کا ہے۔ یہ تمام حضرات فنڈ لے کے اس شخص سے یہ کام کر رہے ہیں اور سرکار کی امت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ قبل ساجد خان دیوبندی علماء اہل سنت کو فون کر کے عجیب و غریب قسم کے مسائل پوچھ کے، اب ہر بندے کو ہر وقت ہر بات مستحضر نہیں ہوتی، نہ ہی ہر فن میں ہر شخص ماہر ہوتا ہے۔ ان کو فون کر کے پھر جو آڈیو تھی اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا رہا اور یہ تاثر دیتا رہا کہ ان کی تو اوقات کوئی نہیں۔ یہی کام الیاس گومن صاحب خود بھی کرتے رہے اور ان کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ علماء اہل سنت کو نیچا دکھانا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا، یہ ان کا معمول ہے۔ ہم نے چند دن قبل ایک ویڈیو کا ایک حصہ جس میں حضرت کی عربی عبارات کی غلطیاں تھی اپلوڈ کیا، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ تم دوسروں کو جو خراب کر رہے ہو کم از کم پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو، تمہاری اوقات کیا ہے۔ تمہارے دعوے یہ ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں تینوں حصے آتے ہیں۔ ہم نے تو تیسرے حصے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں تیسرا حصہ آتا ہے۔ تم جو اپنے لیے تینوں حصوں کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں تینوں حصے آتے ہیں، کم از کم اس دعوے کی لاج تو رکھو۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کی آنکھ میں تمہیں تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ میں شتیر تمہیں نظر نہیں آتے، اپنی آنکھ میں تمہیں وانس نظر نہیں آتے، دوسروں کو خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے، صرف آئینہ دکھانے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کا حصہ پیش کیا، اس کے ماننے والے آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ الیاس گومن کو اس کے دھرم کے اندر معاذ اللہ نبیوں سے بھی بڑھ کے مانا جاتا ہے۔ اس کو معصوم سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوئی۔ کسی نے کہا حضرت صاحب نے یہ غلطیاں نہیں کی، وہ کسی اور کی غلطیاں نکال رہے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ تم نے ویڈیو تیزی سے چلا دی ہے، دھوکہ بازی کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ کسی نے کہا من یعتقد ویتفوہ، یہ حضرت کی غلطی نہیں، تم خود غلط بیان کر رہے ہو، من تو جزم دیتا نہیں۔ اس پہ زور لگایا گیا، سیاہ کو سفید کرنے کی کوشش کی گئی، جھوٹ کو سچ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسا کہا جاتا ہے نا، چور بچائے شور، چور چور چور، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بجائے اس کے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آتے۔ جو شخص ان کو آئینہ دکھا رہا ہے اس کے خلاف پڑ گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بھائی گالم گلوچ سے یا اس طرح بدتمیزی سے کسی کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے۔ ہاں، دلیل کے ذریعے بات کرو، ہمیں سمجھاؤ۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے جو ہم نے غلطیاں اس کی نکالی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور چند مزید غلطیاں ہم ایڈ کریں گے۔ ہم کہیں گے اس کے ماننے والوں کو اگر جرت ہے تو جواب دو، گالیاں نہ دو، گالیاں دیتے بھی رہو، ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ جتنی دیر تم ہمیں گالیاں دو گے کم از کم پاکان امت کی طرف تو تمہاری گندی زبانیں نہیں اٹھ سکیں گی۔ تم تو دن رات اللہ کے نیک لوگوں کے خلاف لگے رہتے ہو، ہمیں گالیاں دو، پاکان امت کی طرف اپنی زبانیں نہ اٹھاؤ۔ تو سامعین، پہلے میں وہ پورا کلپ پیش کرتا ہوں حضرت نے جو پڑھا ہے، اور وہ آنن فانن نہیں پڑھا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ عبارت تو جلدی پڑھی جاتی ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ نہیں، حضرت تدریس کے لیے گئے ہوئے ہیں، مکمل تیاری کے ساتھ المؤنث کا درس ہو رہا ہے، اس میں اپنے عقائد سمجھائے جا رہے ہیں۔ آگے بیٹھے ہوئے لوگ عام نہیں بلکہ علماء ہیں، متخصصین ہیں، حضرت ان کے سامنے بیٹھ کے پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے جائے گی۔ 1 منٹ کی عبارت کے اندر حضرت
6-7 غلطیاں کر جاتے اور دوسروں کو تانا یہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے 3 حصے آتے ہیں۔ ہم نے تو تیسرے حصے کا دعویٰ نہیں کیا، تم 3 کا دعویٰ کر رہے ہو، کم از کم اس دعوے کی لاج کو رکھو۔ حضرت کا طلب پہلے سنیے، پھر ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ حل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت قسم الباری تعالی و عدم تذلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات الیک ومن يعتقد ويتفوه بانه تعالی یکذب فهو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ نعم اعتقاد اہل ایمان انما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون و حامان و ابی لہب انہم جہنمیون فهو حکم قطعی لا يفعل خلاف ابدا لکنہ حکم قطعی لا يفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی قادر علی ان يدخل الجنہ وليس بعاجز عن ذلك ولا يفعل هذا ما اختیاری قال اللہ تعالی۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ویڈیو سلو کر کے پیش کی گئی جہاں جہاں حضرت کی غلطیاں ہیں، تاکہ جو حضرت کے چاہنے والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے تاکہ سمجھ نہ آ سکے، تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور بار بار سمجھیں۔ اس ویڈیو پہ تبصرہ کرنے سے پہلے حضرت کا وہ دعویٰ بھی سن لیجئے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نحو کے 3 حصے آتے ہیں، تمہیں تیسرا حصہ آتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے 3 حصے آتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو جاہل بتانے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ حضرت کی حقیقت دیکھیے کہ 1 منٹ کی عبارت ہے، تدریس کر رہے ہیں، آگے علماء بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، گستاخوں کو بچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو حضرت 1 منٹ کی عبارت کے اندر کون سی غلطیاں کرتے ہیں سن لیجئے، پھر ہم مکمل طور پہ تبصرہ وَمَن يَعْتَقِدْ وَيَتَفَوَّهْ اس لفظ پہ کریں گے جس پہ پوری دیوبندیت نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ پہلی بات، حضرت نے لفظ گنگوہی پڑھا ہے، حالانکہ عربی پڑھ رہے ہیں، عربی کے اندر گاف نہیں ہے، اس کو کاف پڑھیں، گنگوہی، اس کو ٹھیک ہے، اس پہ تبصرہ کریں گے، لیکن اس سے اگلی بات دیکھیے، دوسری غلطی، پہلے میں نے یہ غلطی نہیں بتائی تھی، صرف آئینہ دکھانا مقصود تھا، اب بھی ہم اس موضوع پہ چلنے کے لیے تیار نہیں اور یہ مناسب بھی نہیں سمجھتے، عوام کے لیے یہ درست نہیں، لیکن جس بندے نے شرع انگیزی پھیلا رکھی ہے، غلاظت پھیلا رکھی ہے، کم از کم اس کو بتایا تو جائے کہ تم کس باغ کی مولی ہو۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے الگ ملا جائے، اس سے بات چیت کی جائے، میں کہتا ہوں کہ جو اس نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، اس نے کبھی سوچا تھا کہ ہم الگ بیٹھ کے الگ تلگ یہ باتیں کریں، یہ سوشل میڈیا کی نہیں ہے، تو جہاں اس نے گند پھیلایا ہے وہیں پہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ دوسری غلطی، حضرت پڑھ رہے ہیں ام من الافتراءات، باب افتعال، افتراء، تا کے نیچے زیر، اجتناب، جبکہ متکلم دیوبند صاحب پڑھ رہے ہیں من الافتراءات، یہ غلطی نہیں نظر آئے گی اس کے ماننے والوں کو، کیونکہ وہ تو اس کو معصوم سمجھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت پڑھ رہے ہیں من یعتقد، میں نے کہا تھا کہ یہ من موصولہ متضمن بمعنی شرط ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس پہ میں نے حوالہ پیش کیا تھا شرح میات عامر کا، لیکن اس کے ماننے والوں نے زور لگایا کہ یہ من موصولہ ہے، یہ تو جزم نہیں دیتا۔ آج ہم قرآن مجید کی 10 آیات پیش کر کے بتائیں گے کہ یہ من موصولہ جو شرط کے معنی کو متضمن ہو وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تو تیسری غلطی ہے من یعتقد، اس کو من یعتقد پڑھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ وَيَتَفَوَّهُ، اس کا عطف یعتقد پہ ہے، تو یہ حضرت یتفوہ پڑھ رہے ہیں، یہ یتفوہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں غلطی، حضرت لا یفعل پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایک ابتدائی طالب علم صرف کا جو ہو اس کو بھی پتا ہے کہ فعل یفعل ہے، قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پہ یفعل آیا ہے، جبکہ متکلم صاحب پڑھ رہے ہیں لا یفعل، باب نصر ینصر یا اس کو باب کارم یکرم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ باب فتح یفتح ہے۔ قرآن مجید میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح دوسرے مقام پہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، کئی مقامات پہ یفعل کا لفظ آیا، جبکہ متکلم صاحب کو یہ نظر نہیں آتا،
لا یفعل پڑھ رہے ہیں، ہم نے سلو کر کے لگا دیا ہے، ہر شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے خلافہ، یہ چھٹی غلطی ہے، 1 منٹ کی عبارت میں یہ چھٹی غلطی، خلافہ لفظ ہے، حضرت صاحب اس کو خلافہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کلپ دوبارہ سن سکتے ہیں، ہم نے پورا کلپ لگا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کاٹ کے توڑ بروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسا ہے نہیں، تو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ پھر لا یفعل آیا ہے، حضرت صاحب اس کو لا یفعل نہیں لا یفعل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی سبقت لسانی نہیں، حضرت کی تحقیق ہے کہ یہ یفعل نہیں ہے، یفعل ہے۔ اب اس کے ماننے والے ہمیں ثابت کریں کہ کس طریقے سے یفعل ہے۔ اور پھر جو آخر میں لا یفعل غلط پڑھ رہے ہیں وہ بھی مضارع نہیں، اس کو نہیں بنا کے پیش کر رہے ہیں، لا یفعل، حالانکہ وہ مضارع ہے، لا یفعل ہے، اس کو مجزوم پڑھا جا رہا ہے، نہیں کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ غلطیاں اس کے ماننے والوں کو نظر نہیں آتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں من یعتقد ویتفوہ، جو حضرت نے پڑھا ہے، کیا من اس کو مضارع کو جزم دیتا ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم 10 مثالیں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے ماننے والے جرأت کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے من یقول آیا ہے، بھائی من یقول صرف من موصولہ ہے، وہ شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے دوسرے اسماء موصولہ کو دیکھ رہے ہیں جو شرط کے معنی کو متضمن ہوں، وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے، جیسے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو نحو کے ساتھ۔ بھئی کہاں من اور ما اور کہاں دیگر اسماء موصولہ، من اور ما کو علماء نحات نے اسماء جازمہ میں شمار کیا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ 7ویں نو پڑھ کے دیکھیں شرح مئات عامل کی، آپ کو پتا چلے گا وہاں من اور ما ہے، وہاں پر الذین نہیں ہے۔ تو یہ من موصولہ ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے، آگے اس کی جزا آ رہی ہے، حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں من یعتقد ویتفوہ، آگے جزا فہو کافر قطعی، یہ فا جزائیہ ہے جو جزا پہ آ رہی ہے، اور من موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے، اور آگے جو جملہ اسمیہ ہے فا کے بعد آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ خبر متضمن بمعنی جزا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے من، ہم قرآن مجید سے آپ کو ثابت کرنے والے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو اس کا رد کر کے دکھائیں۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیا نمبر 229 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ من موصولہ ہے، متضمن بمعنی شرط ہے، دیکھیے یہ فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے۔ اب مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی متکلم دیوبند کا ماننے والا یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو مضارع منصوب ہے، معنی نے نسب دیا ہے، ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ان کے عقل پہ۔ وَمَن يَتَعَدَّ یہ مجزوم ہے، اور اس سے اگلی آیت دوسرے نمبر پہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص یہ کام کرے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ من موصولہ ہے، متضمن بمعنی شرط ہے، فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم۔ تو یہ من موصولہ متضمن بمعنی شرط ہے، یرتدد کو جزم دے رہا ہے، اور آگے فیمت میں فا جو ہے یہ فا عطفہ ہے، یمت مضارع ہے، یہ بھی مجزوم ہے، جیسے وَمَن يَعْتَقِدْ وَيَتَفَوَّهْ، یتفوہ کا عطف یعتقد پہ، اس کو مجزوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بالکل یہی چیز بیان کی گئی، فیمت، وہاں پر وہ عطف ہے، یہاں پر فا عطف ہے، معطوف بھی مجزوم ہے، تو پتہ چلا کہ فعل مضارع کو من جزم دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ آیا نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو اس جگہ پہ بھی من موصولہ ہے، جس نے یکفر فی المضارع کو جزم دی، آگے یؤمن کا عطف ہے، اس پہ بھی جزم ہے، تو اسی طرح وَمَن يَعْتَقِدْ وَيَتَفَوَّهْ یہ دونوں جو ہے مجزوم ہوں گے۔ اس کے ساتھ اگلی آیت اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔
جو شخص گواہی کو چھپائے تو اس کا دل گناہگار ہوگا. تو یہاں پر بھی من نے یکتم فی المضارع کو جزم دی. اس کے ساتھ اگلی آیت سورہ آل عمران ہے، آیہ نمبر 28 ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو یہاں پر بھی یفعل فعل مضارع ہے جس کو من نے جزم دی، آگے اس کی جزا آ رہی ہے، لیسا اس پہ فا داخل ہے. تو من یفعل ذالک یہ پورا جملہ مل کے مبتدا متضمن بمانا شرط ہوگا، آگے خبر متضمن بمانا جزا آ رہی ہے. اس کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 101 ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ. تو یہاں پر بھی یعتصم فعل مضارع ہے، باب افتعال ہے، من نے اس کو جزم دی ہے. تو پتہ چلا کہ من موصولہ جو شرط کے معنی کو متضمن ہو وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اس کے ساتھ اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی 144 آیت میں ذکر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تو یہاں پر بھی من نے ینقلب فعل مضارع کو جزم دی، جس سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ من موصولہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. 9ویں نمبر پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 145 ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. تو یہاں پر یرید جو کہ اصل میں یروید تھا، تو یہاں پر بھی فعل مضارع مجزوم ہے، من نے اس کو جزم دی. اس کے ساتھ اسی آیت میں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہاں پر بھی من موصولہ متضمن بمانا شرط ہے، فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے. تو یہ 10 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ من موصولہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اگر ابھی بھی متکلم دیوبند کے ماننے والے نہ مانیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ تمہارے نزدیک قوا جو ہے وہ بالکل سفید ہے، ہم آپ سے نہیں منوا سکتے. یہ وہی غلطیاں ہیں جن میں کچھ کا اضافہ کیا گیا ہے. مزید بھی حضرت کی ایک آدھ غلطی سماعت فرما لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر عبارت میں ماہر ہیں اور دوسروں کو کیسے یہ طعنے دیتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری سورۃ النور آیت نمبر 55 کے تحت فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ قَتَلَ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن مَّعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ. سنا آپ نے حضرت کی عبارت کو پڑھ رہے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَوْلَهُ جو اس فن سے شغف رکھتے ہیں، اہل علم ہیں، وہ ذرا بتائیں یکونو کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے؟ یہاں پر وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ آئے گا یا قَوْلَهُ آئے گا؟ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس کے جو چاہنے والے ہیں. اس کے ساتھ آگے حضرت پڑھ رہے ہیں اشارہ تو، یہ اشارہ تو ہے یا اشارہ تن ہے؟ یکونو کی خبر منصوب ہوتی ہے یا مرفوع ہوتی ہے؟ اور پھر حضرت ایک کو غلطی کر رہے ہیں، اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، پھر بغیر تنوین کے پڑھ رہے ہیں اشارہ تو. اہل علم جانتے ہیں کہ جہاں تنوین ہوتی ہے اگر وہاں تنوین نہ پڑھی جائے تو یہ کتنا بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ اہل علم کو پتا ہے، عوام الناس کی تو باتیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں، عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں نے شرارتیں کر رکھی ہیں، ان کے جواب کے طور پہ ہم نے ایسی ویڈیوز بنائی ہے، ورنہ ہم چاہتے بھی نہیں اور آئندہ بھی اگر ان کی طرف سے کوئی شرارت نہ ہوئی تو ہم اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.